سبحان اللہ، مضبوطی کے ساتھ قائم ہو جائے۔ اے میرے عزیزو، اب جو زمانہ تمہارے پیش سامنے ہے، تمہارے سامنے آنے والا ہے یا چل رہا ہے، یہ وہی زمانہ ہے جس کے متعلق میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ قیامت کے قریب وہ زمانہ میری امت پر آئے گا کہ ایمان پر قائم رہنا اتنا سخت ہو جائے گا جیسے ہتھیلی پر انگارہ لے کر کھڑا ہونا سخت ہے۔ آج اس دور سے ہم سب گزر رہے ہیں، بہت سارے چیلنجز ہیں ہمارے سامنے، بہت سارے طوفان ہمیں ہلا دینا چاہتے ہیں۔ آج تمہارا امتحان تمہاری استقامت کا ہوگا، تم جمے رہتے ہو، ڈٹے رہتے ہو، کھڑے رہتے ہو، اڑے رہتے ہو، کس بات پر یہ دیکھا جائے گا۔ لوگ اپنی چھوٹی چھوٹی سی جائیدادوں کے لیے 35 سال 40 سال کورٹ کے چکر کاٹتے ہی رہتے، تھکتے نہیں۔ صرف 1 گنٹا زمین یا چند ڈسمل زمین کے لیے ہم نے دیکھا ہے برسوں کیس لڑتے ہیں۔ ایک دنیاوی جائیداد کے لیے 40 سال تک آدمی مستحکم نظر آتا ہے، کورٹ کے چکر بھی کاٹتا ہے، پیسے بھی خرچہ کرتا ہے، وقت بھی برباد کرتا ہے۔ لیکن میرے عزیزو، اگر وہ زمین کا ٹکڑا حاصل ہو بھی گیا تو تمہارے ساتھ جانے والا نہیں۔ تمہیں جس چیز کے لیے مستحکم ہونا ہے وہ تمہارے ایمان کی دولت ہے، وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق اور محبت کی دولت ہے جو اللہ نے تمہیں بن مانگے عطا کیا ہے، تمہیں بغیر مانگے اللہ نے یہ ودیعت کی ہے، دے دیا ہے۔ اس چیز کو برقرار رکھنے کے لیے تمہیں اب ہر مصیبت کو گوارا کرنا ہے، ہر آنے والے چیلنج کا مقابلہ کرنا ہے۔ میرے عزیزو، میری کیا حیثیت ہے؟ میں ایک ادنا طالب علم، سٹیجوں پر، ممبروں پر ہمارے لیے جو الفاظ کہے جاتے ہیں، میں دعا کرتا ہوں اللہ ان کے حسن ظن کے مطابق مجھے بنائے۔ باقی میرے عزیزو، ساری دولت، ساری عزت نسبت رسول سے ہے۔ آبروئے ماں زنام مصطفیٰ، اقبال نے کہا ہے ہم سب کی عزت حضور کے نام سے وابستہ ہے۔ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سلامت ہے تو تمہاری عزت بھی سلامت ہے۔ اور تم کتنے سیریس ہوتے ہو حضور پاک کی عزت کے لیے، کتنے حساس ہوتے ہو، یہ دیکھا جائے گا۔ اپنے ایمان کی کس قدر فکر کرتے ہو یہ آج کے دور میں دیکھا جائے گا۔ یہ آزمائش کا دور شروع ہو چکا، لیکن ایک بات یاد رکھیں، صرف مصیبتیں ہی نہیں آئیں گی، صرف مشقتوں کے پہاڑ ہی نہیں توڑے جائیں گے، بلکہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے اِن يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ، اگر اللہ تمہاری مدد کر دے تو کوئی غالب آ ہی نہیں سکتا۔ سبحان اللہ، کوئی تم پر غالب نہیں آئے۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ، اللہ فرماتا ہے اور اگر رب تبارک و تعالیٰ تمہیں گرا دے تو کوئی طاقت نہیں جو تمہاری مدد کر سکے، کوئی تمہاری مدد نہیں کر سکے گا اگر اللہ نہ کرے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، قرآن میں رب تعالیٰ فرماتا ہے مومنوں کو چاہیے کہ اللہ ہی پر بھروسہ رکھیں۔ وہ قادر مطلق جو آگ میں ابراہیم علیہ السلام کو سلامت رکھتا ہے، وہ قادر مطلق جو تیز چھری کے نیچے اسماعیل ذبیح اللہ کی گردن کو سلامت رکھتا ہے، وہ قادر مطلق جو مچھلی کے پیٹ میں یونس علیہ السلام کو سلامت رکھتا ہے، وہ قادر مطلق جو سمندر کی موجوں کے درمیان موسیٰ کلیم اللہ کو سلامت رکھتا ہے، وہ قادر مطلق ہزاروں بیماریوں کے بیچ ایوب علیہ السلام کو سلامت رکھتا ہے، وہ قادر مطلق ہزاروں دشمنوں کے نظر میں میرے مصطفیٰ کو سلامت رکھتا ہے۔ یقیناً وہ قادر مطلق آج بھی ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے۔ اسی کے تو ہم سجدے کرتے ہیں، اسی کی ہم عبادت کرتے ہیں، وہی قادر مطلق ہے۔ رب الجلال خانہ کعبہ پر حملہ آور فوج ابرہہ کی جو بڑے بڑے ہاتھیوں کو لے کر آیا تھا، رب ذوالجلال نے صرف ابابیل چڑیوں سے اسے ہلاک کر دیا تھا۔ وہی قادر مطلق جو 313 نہتے صحابہ
جو بدر کے میدان میں پہنچے تھے ٹوٹی پھوٹی تلواریں لے کر، لیکن ظالموں کے سر پر انہیں ایسا غالب کر دیا کہ 1400 سال سے آج بھی تاریخ کے اوراق چمک رہے بدر کی تاریخ سے۔ وہی قادر مطلق رب ذوالجلال جب مدد کرے تو پھر تعداد بھی کوئی اہمیت نہیں رکھتی، طاقت بھی کوئی اہمیت نہیں رکھتی، وہ کمزوروں کو بھی کھڑا کرتا ہے تو پورا انقلاب آ جاتا ہے۔ اس لیے اس بات کی فکر میں مت رہو کہ ہمارے پاس کیا ہے، ہمارے پاس کون سی تنظیم ہے، ہمارے پاس کون سی تحریک ہے، ہمارے پاس ڈپارٹمنٹ کا کتنا عہدہ ہے، ہمارے پاس سیاست کتنی ہے، ہمارے پاس دولت کتنی، یہ سب اسباب اپنی جگہ پر۔ مومنوں کا توکل خالق اسباب پر ہونا چاہیے۔ اسباب بنانے والا رب ذوالجلال ہے، اگر وہ تمہارے ساتھ ہے تو یہ ساری چیزیں دھری کی دھری رہ جائیں گی، مولا اس کے باوجود تمہیں غالب کرے گا۔ میں چند مثالوں کے ذریعے سے آپ کے استقلال اور استقامت کے لیے عرض ضرور کروں گا۔ اے سنی نوجوان، تم اپنے پاؤں کو مضبوط کر لو، تم آج اپنے ذات کو مضبوط کر لو۔ ہر آنے والی آندھی اور طوفان کا میں ڈٹ کر مقابلہ کروں گا، اور اگر جان جاتی ہے تو جائے گی رب ذوالجلال کے نام پر، اگر جان جاتی ہے تو میرے مصطفیٰ کے قدموں میں، کیونکہ مومن کا عقیدہ ہے مر کر کے بھی قبر میں انہی کے پاس پہنچنا، دیکھنا اسی جلوے کو ہے، اسی جلوے کو ہے۔ کیا آپ یہ تمنا نہیں کرتے کہ قبر کی پہلی رات میرے مصطفیٰ تشریف لائے؟ جب ہر ایک کی یہ تمنا ہے کہ اسی نام پہ موت آئے تو ڈر کس بات کا؟ اور ہر مومن کا یہ عقیدہ ہے کہ قیامت کے دن حساب کتاب کسی اس کو نہیں، میرے رب ذوالجلال کو دینا ہے۔ جس نے پیدا کیا وہی حساب لینے والا ہے۔ اگر اس کے نام کی سر بلندی کے لیے جان جاتی ہے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ اللہ رب العزت جو شہادت کی موت دے دے تو میرے عزیزو زندگی وصول ہوگی، زندگی وصول ہوگی۔ یہ خواب دل سے نکالا اور ایمان پر مضبوط ہو جاؤ، ایمان پر مضبوط۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے کوئی سودے بازی نہیں ہوگی، میرے دین اسلام کے لیے کوئی سودے بازی نہیں ہوگی۔ یقیناً مصیبتیں آئیں گی، طوفان آئیں گے، لیکن مجھے تاریخ کے زرین اوراق اس بات کی شاہد ہیں، بتانا ہوگا آپ کو کہ 1400 سال کی تاریخ آپ دیکھ لیں، ظالموں نے بہت مرتبہ کوششیں کی، ایک بار نہیں، سینکڑوں مرتبہ کوششیں کی اس لہلہاتے ہوئے درخت کو اکھاڑنے کی، پھینکنے کی، توڑنے کی، لیکن نہ مٹا ہے اسلام، نہ مٹے گا کبھی، اس لیے کہ رب ذوالجلال نے دین اسلام کو ایسی مضبوطی عطا کی ہے کہ دین اسلام صرف یہ ٹوپیوں اور داڑیوں سے نہیں، اپنی حقانیت کی بنیاد پر چلتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ آپ کو میں بات بتا دوں، اللہ تبارک و تعالی جب کسی کی مدد فرمائے تو کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ ایک صحابی رسول سلمہ بن اقوا، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کو نقل فرماتے ہوئے فخر کرتے ہیں کہ رسول اللہ کے جانثار صحابہ میں دیکھو تو اش کر جاؤ۔ ایک صحابی سلمہ بن اقوا، وہ کبھی گھوڑے کی سواری نہیں کرتے، جس جہاد میں بھی گئے، جس جنگ میں بھی گئے، پیدل ہی گئے، ان کو راجل رسول اللہ کہا جاتا تھا۔ پیدل سواری کر، پیدل چلنے والے مجاہدین کے وہ سپہ سالار ہوا کرتے تھے۔ حضرت سلمہ بن اقوا ایک مرتبہ قارہ کا رہنے والا ایک عبد الرحمن نام کا کافر تھا، وہ 400 گھڑ سواروں کو لے کر آیا، رات کے وقت مدینے پر حملہ کیا۔ جب مدینے والے سوئے ہوئے تھے اور باغیچوں پر حملہ کر کے اس نے بہت ساری کھجوریں جمع کر اور کچھ درخت جلا دیے، کھجوریں اکٹھا کر کے وہ بھاگنے لگا۔ تنہا سلمہ بن اقوا تھا اور کوئی تھا ہی نہیں، دیکھا ہی نہیں۔ حضرت سلمہ بن اقوا جاگ رہے تھے، ان کو دوڑا لیا۔ کس کو دوڑائے؟ 400 لوگوں کو۔ توجہ چاہتا ہوں اے نوجوانوں، ایک نوجوان ہے میرے مصطفیٰ کا،
400 لوگوں کا پیچھا کرنا شروع کر دیا. اور میں پڑھ رہا تھا تاریخ میں، حیرت کی بات ہے وہ 400 ڈر کے بھاگ بھی رہے تھے، بھاگ بھی رہے. ایک نوجوان سے بھاگتے گئے یہاں تک کہ حضرت سلمہ بن اکوع ان کو اتنا دوڑاتے رہے، مدینہ بھی نکل گیا. مدینے سے باہر وہ 400 گھوڑ سوار گھوڑے دوڑتے رہے. لیکن روایتوں میں بتایا گیا کہ سلمہ بن اکوع گھوڑے سے زیادہ تیز بھاگتے تھے، بھاگتے ہوئے ان کا پیچھا کرتے تھے، یہاں تک کہ جس گھوڑے کو بھی پا لیتے کھینچ کر گرا دیتے. گھوڑا سوار گرتا تو اس کی گردن پر پیر رکھتے اور وہیں وہ ختم ہو جاتا. ایک میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نوجوان کی بات کر رہا ہوں، سلمہ بن اکوع. کئی لوگوں کو گرایا، یہاں تک کہ وہ عبد الرحمن قاری وہ ڈر گیا. 10 ادھر بھاگے، 10 ادھر بھاگے. حضرت سلمہ بن اکوع نے سب کو تتر بتر کر دیا، اکیلے 400 لوگوں کو. عقل میں آتی ہے بات؟ لیکن میرے عزیزو یہی تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اگر اللہ مدد کرے کوئی طاقت غالب نہیں آئی. زندہ باد. 400 لوگوں کو کتوں کی طرح دوڑا رہا میرے مصطفیٰ کریم کا ایک شیر. اس کے بعد تنگ آ کر کے عبد الرحمن قاری پہاڑ کے اوپر چڑھ گیا، پوچھنے لگا تم نے میرے اتنے ساتھیوں کو مارا اور بھگاتے بھگاتے اتنی دور تک لے آئے، اب اور کیا چاہتے ہو؟ سلمہ بن اکوع نے یہیں سے کہا جب تک تمہارے کپڑوں میں مدینے کی ایک کھجور بھی باقی ہو میں تمہارا پیچھا نہیں چھوڑوں. ہائے 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 سبحان اللہ. ایک کھجور بھی باقی ہے میں تمہارا پیچھا نہیں چھوڑوں گا. سلمہ بن اکوع دوڑاتے رہے یہاں تک کہ وہ عبد الرحمن قاری جتنی کھجوریں جمع کیا تھا سب سلمہ بن اکوع کے حوالے کر کے ہوئے. کئی مر گئے، کئی زخمی ہوئے. میں نے تاریخ میں پڑھا، اعلیٰ حضرت نے اس واقعے کو لکھا ہے. اور اس کے بعد ساری کھجوریں اکٹھا کر کے حضرت سلمہ بن اکوع مدینے واپس آ رہے تھے. تنہا صحابی ہے، تنہا رسول اللہ کا جوان ہے. جب مدینے واپس آ رہے تھے حضرت ابو قتادہ ان سے ملاقات کرتے ہیں، وہ گھوڑا لے کر کے مدد کے لیے آ رہے تھے. سلمہ بن اکوع نے پوچھا تمہیں کیسے پتا چلا میں اکیلا ان کے پیچھے بھاگا ہوں؟ کسی نے دیکھا تو نہیں تھا مجھے؟ ابو قتادہ نے کہا مجھے میرے گھوڑے نے اشارہ کر کر کے بتایا کہ ادھر چلنا ہے. رسول اللہ کی وفاداری کرو، ہر جانور بھی تمہاری ساتھ نبھائے گا، ہر جانور بھی تمہاری وفاداری کرے گا. اب یہ سلمہ بن اکوع کی یہ طاقت، یہ جرأت، یہ جماعت، یہ بہادری کہاں سے آئی، کیوں آئی تھی؟ اس کی وجہ بتاتا ہوں. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک بار صحابہ سے بیعت لے رہے تھے، صحابہ سے بیعت لے رہے تھے اور صحابہ اپنا ہاتھ رسول اللہ کے ہاتھ میں دے کر بیعت کر رہے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک کو بیعت کر رہے تھے. سلمہ بن اکوع گئے، اپنا ہاتھ رسول اللہ کے ہاتھ میں دیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کر لیا. تھوڑی دیر کے بعد پھر دوسرے صحابہ بیعت ہونے لگے. میرے آقا نے دوبارہ پکارا سلمہ بن اکوع سے، آ جاؤ تم بیعت کر لو. انہوں نے کہا یا رسول اللہ کر چکا. میرے آقا نے فرمایا پھر ہاتھ دے دو. انہوں نے دوبارہ ہاتھ دیا، پھر بیعت کیا. تھوڑی دیر کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے صحابہ کو بیعت کرتے رہے. پھر پکارا سلمہ بن اکوع آ جاؤ میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھو، بیعت کر لو. سلمہ بن اکوع نے کہا یا رسول اللہ 2 بار کر چکا. میرے آقا نے کہا کیا فرق پڑتا ہے کہ 3 بار کر لو. انہوں نے پھر ہاتھ دیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں اور بیعت کیا. اس کے بعد نکلتے ہیں، فرماتے ہیں کہ پھر یہ ہاتھ کسی طاقت کے سامنے جھکا ہی نہیں، یہ ہاتھ کبھی کسی کے سامنے جھکا ہی نہیں جو ہاتھ میرے مصطفیٰ کے ہاتھ میں دیا تھا. اسی لیے اصل طاقت نسبت رسول ہے، اصل طاقت مصطفیٰ کی نسبت ہے. میں آپ کو یہ بات یقین کے ساتھ کہتا ہوں.